فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کتاب ہے مفکر اسلام، مجتہد العصر، نابغہ روزگار، سیدۃ العلماء الحاج علامہ سید علی نقی نقوی مرحوم صاحب کی شہید انسانیت۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تناظر میں، اور کتاب کا نام شہید انسانیت رکھا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے اس کا سرورق شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبْنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے یہاں سے وہ روزی پاتے ہیں۔ جوش ملے آبادی کا شعر ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس کتاب کے ناشر ہیں امامیہ مشن پاکستان ٹرسٹ اور مسلم ٹاؤن لاہور، اور اہتمام کیا ہے سید محمد مسعود الحسنین زیدی، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، جو کہ ٹرسٹیز ہیں میں امامیہ مشن پاکستان ٹرسٹ کے۔ طباعت کی ہے شیخ غلام علی اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ نے۔ عرض ناشر ہے صفحہ نمبر 3 پہ ہم آ گئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں۔ عرض ناشر: انسان کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی خلقت کی غرض معرفت خالق قرار دی۔ فکری رہنمائی کا اہتمام خود خالق کی طرف سے اس طرح کیا گیا کہ اتمام حجت ہو جائے اور عدم معرفت کی عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ ہر زمانے کی ضروریات کے مطابق ہادیان برحق مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ رب نے اپنے دین کے اکمل اور اپنی نعمتوں کے اتمام کا اعلان کر دیا۔ جناب پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب ہدایت کے ساتھ اپنے اسوہ حسنہ کا نمونہ پیش کیا۔ اس معلم آخری نے متعلمین کو نہ صرف پورے نصاب ہدایت سے روشناس کرا دیا، بلکہ یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کتاب پہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی اطرت اور اہل بیت کو ترکہ رسول سمجھو اور دونوں سے وابستہ رہ کر رشد اور ہدایت حاصل کرتے رہو۔ اسی طرح گمراہی سے بچنے کی راہ دکھا دی۔ یوں تو ہر نگران کار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اصلی خد و خال میں پہنچانے اور اسی طرح اپنے بعد گمراہی سے بچانے کا فریضہ نگہبانی بے احسن وجوہ انجام دیا، لیکن فخر انسانیت کے نواسے شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام اس سرمایہ علم و عمل کی حفاظت کا فرض کچھ اس طرح ادا کیا کہ جس کی نظیر کائنات عالم میں نہیں مل سکتی۔ مدعیان معرفت خدا پر ان کا یہ وہ احسان عظیم ہے کہ جس سے وہ کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ وہ محسن شناسی کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں کہ حسینیت کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیں۔ اسی مقصد عظیم کے پیش نظر
امام حسین علیہ السلام کی 1300 سالہ یادگار کے سلسلے میں جناب سیدۃ العلماء علامہ علی نقی نقوی مرحوم ایک جامع پروگرام قوم کے سامنے پیش کیا، جس کے تحت شہر شہر، قریہ قریہ اور بستی بستی یادگار حسینی کے اجلاس منعقد ہوئے۔ اس پروگرام میں ایک ایسی کتاب کی تدوین بھی شامل تھی جو بین الاقوامی نقطۂ نظر سے امام حسین علیہ السلام کے سوانح حیات اور واقعہ کربلا کی مستند تفصیلات پر مشتمل ہو۔ چنانچہ اس کی تدوین ہر فرقے اور مسلک کے مشاہیر کو شامل کیا گیا، کیونکہ حسین کسی فرقہ خاص کے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو حق و باطل میں تمیز کرنے کی راہ دکھاتے ہیں۔ اور بقول شاعر جوش ملیح آبادی، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حال ہی میں سیدۃ العلماء مرحوم نے اپنی اس کتاب یعنی شہید انسانیت کے متن پر نظر ثانی فرما کر اسے اثر نو مرتب فرمایا اور اس عظیم کتاب کی اشاعت کے حقوق امامیہ مشن پاکستان ٹرسٹ لاہور کو عطا فرمائے۔ امام حسین کی سیرت اور سوانح کے موضوع پر اردو زبان میں کوئی ایسی جامع و مستند کتاب موجود نہیں تھی۔ تمام علم دوست افراد سرکار ممدوح کے سپاسگزار ہیں کہ انہوں نے اس کمی کو پورا کیا۔ فخر المتکلمین جناب مولانا سید محمد جعفر زیدی مرحوم خطیب جامع شیعہ لاہور نے اس کتاب کا تعارف لکھا ہے، جو شامل اشاعت ہے۔ اپنی اہمیت کے اعتبار سے شہید انسانیت اس صدی کی عہد آفرین کتاب ہے۔ اس طرح نابغہ روزگار صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس طرح عظیم کتابیں بھی روز روز مصنع شہود میں جلوہ گر نہیں ہوتی۔ ہم اس کتاب کو بڑے عجز کے ساتھ ابنائے قوم کے سامنے پیش کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ اسے ہر لائبریری، ہر اسکول اور ہر کالج نیز ہر مسلک کے سربراہ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ سید مسعود الحسنین زیدی مینیجنگ ٹرسٹی امامیہ مشن لاہور کی طرف سے یہ عرض ناشر تھا، اور یہ کتاب 1996 میں اشاعت ہوئی تھی، اور اس وقت تک کوئی ایسی کتاب نہیں تھی کہ جس کو شہید انسانیت کے پیرائے میں جس طرح یہ لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری کتابوں کے اردو ترجمے ہوئے، بہت سارے مقتل کے، اور اب تو ماشاءاللہ کتابوں کا ایک لا امتناہی سلسلہ ہے۔ صفحہ نمبر 5 پر آ گئے ہیں مندرجات۔ نمبر 1 تعارف صفحہ نمبر 7 پر ہی ہے۔ نمبر 2 تمہید صفحہ نمبر 21۔ نمبر 3 نسبی خصوصیات، خاندان اور اس کے شاندار روایات صفحہ نمبر 33 ہے۔ صفحہ نمبر 45 پہ بنی ہاشم اور بنی امیہ ہے۔ صفحہ نمبر 48 اسلام اور اس کا پیغام۔ صفحہ نمبر 58 اسلام کا مزاحم طاقتوں سے تصادم۔ صفحہ نمبر 69 حسین بن علی کی ولادت اور ابتدائی زندگی۔ صفحہ نمبر 73 امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور، نانا کی وفات کے بعد سے باپ کی شہادت تک۔ صفحہ نمبر 95 بنی امیہ کا اقتدار اور اس کی سیاسی روش۔ صفحہ نمبر 103 پیغمبر خدا کے بعد اسلامی مفاد کے محافظین، ان میں اور مخالف قوتوں میں تصادم اور اس کے نتائج۔ صفحہ نمبر 107 حسن مجتبیٰ کی صلح اور اس کی نتائج۔ صفحہ نمبر 141 یزید کی ولی عہدی۔ صفحہ نمبر 153 معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی۔ صفحہ نمبر 156 یزید تاریخ کی روشنی میں۔ صفحہ نمبر 162 امام حسین کے بلند اخلاق و کمالات اور گراں قدر معقولات۔ صفحہ نمبر 184 یزید کا بیعت پر اصرار اور حسین کا انکار۔ صفحہ نمبر 194 حسن کی خاموشی اور حسین کا اقدام۔ صفحہ نمبر 200 حسینی موقف کی تشریح۔ صفحہ نمبر 211 حرم رسول سے سفر اور حرم خدا میں پناہ۔ صفحہ نمبر 218 دعوت اہل کوفہ اور سفارت مسلم بن عقیل۔ صفحہ نمبر 255 مکے سے کربلا تک۔ صفحہ نمبر 290 یزیدی حکومت کی سرگرمی اور کربلا میں فوجوں کی آمد۔ صفحہ نمبر 296 انصار امام حسین اور ان کی قلت تعداد اور اس کے اسباب۔ صفحہ نمبر 300 صلح کی باتیں۔ صفحہ نمبر 304
بندش آب اور غلبہ تشنگی صفحہ نمبر 309، صلح کی آخری کوشش اور اس کا انجام صفحہ نمبر 315، شب عاشور یعنی محرم کی 10ویں رات صفحہ نمبر 320، 10ویں محرم 61 ہجری، اتمام حجت اور آغاز حرب صفحہ نمبر 341، انصار امام کے حالات اور حیرت انگیز قربانیاں صفحہ نمبر 418، اقربائے امام یعنی بنی ہاشم کی قربانیاں صفحہ نمبر 439، جہاد آخر و شہادت صفحہ نمبر 445، شہادت کے بعد صفحہ نمبر 465، اسیری اہل احرم کے واقعات پر ایک جامع تبصرہ صفحہ نمبر 471، اسرائے اہل بیت کے مختصر حالات صفحہ نمبر 486، گزشتہ واقعات کی روشنی میں حسینی شخصیت اور کارنامہ حسینی پر تبصرہ صفحہ نمبر 493، فتح کس کی ہوئی صفحہ نمبر 498، مجرموں کی پریشانی صفحہ نمبر 506، عالم اسلامی کے تاثرات صفحہ نمبر 510، آثار انقلاب، واقع حرہ، خلافت ابن زبیر، اضطراب عراق اور ایران اور دیگر جزئی واقعات صفحہ نمبر 523، جماعت توابین صفحہ نمبر 530، خون ناحق کا انتقام صفحہ نمبر 541، عمومی حکومت کا انجام صفحہ نمبر 543، بنی عباس کی سلطنت صفحہ نمبر 546، تبدیل ذہنیت صفحہ نمبر 549، اخلاقی نتائج صفحہ نمبر 599، آخری صفحہ ہے یہ، خاتمہ کتاب، عالم انسانی کو اصلاح عمل اور اتباع اسوہ حسینی کی دعوت۔ یہاں پہ اختتام ہوتا ہے فہرست کا۔ صفحہ نمبر 7 پر ہم آ گئے ہیں اور یہاں تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ تعارف پیش کرنے والے السید محمد جعفر، خطیب جامع شیعہ کرش نگر اسلام پورہ لاہور۔ تعارف کرایا جاتا ہے شے کا جو خود تو غیر معروف اور تعارف کرانے والا ہو اپنی جگہ معروف اور مشہور، لیکن یہاں صورتحال برعکس۔ دنیائے شیعت میں کون ایسا شخص ہوگا جو جناب سیدۃ العلماء السید علی نقوی دامہو اور ان کے کمال علم اور فضل سے اور ان کی مصنفات کی جلالت قدر سے نا آشنا ہو، لیکن چونکہ عالم اسلام میں عظیم تر ہستیوں کی پشت پر بھی تصدیق و تائید کرنے والے مناسب حضرات رکھے گئے ہیں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے ہارون علیہ السلام، حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق و تائید کے لیے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح میں بھی کتاب شہید انسانیت کے تعارف کے لیے قلم اٹھا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ سے ہی سمجھتا رہا ہوں کہ جناب سیدۃ العلماء دامہ مجدہ علم و فضل کے بلند ترین مقام پر ہیں اور تقریباً ہر علمی شعبے میں خداداد کمال اور ذوق بے مثال رکھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ مجتہد العصر ہی نہیں بلکہ وحید عصر اور نادرہ روزگار اور حقیقتاً سید العلماء ہیں، چونکہ ہر کلام اپنے متکلم کے صفات اور کمالات کا آئینہ دار ہوتا ہے، لہٰذا سید العلماء کا ہر کلام سید الکلام اور ان کی ہر کتاب کتابوں کی سید و سردار ہے۔ کتاب شہید انسانیت بھی جناب موصوف کی نگارش قلم ہے۔ ابتداً مسودہ کتاب میں کچھ نامانوس اور غیر مشہور چیزیں آ گئی تھیں، لیکن موجودہ طباعت میں جناب موصوف نے نظر ثانی فرما کر ہر امر کا لحاظ فرماتے ہوئے ہر مضمون کو مطبوع اور مناسب حیثیت میں پیش کیا۔ میں نے کتاب پیش نظر کو اول سے آخر تک دیکھا، صرف کتابت کے الغات کو درست کیا گیا ہے، یا یہ کتاب یقیناً ہر قوم و ملت کے لیے مفید ہے، کیونکہ جناب موصوف نے یہ کتاب ایسی نرم اور ہموار سطح پر تحریر فرمائی ہے جو ہر مذہب اور ملت کے لیے لائق قبول ہو سکتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی آخری جنگ والا حصہ کسی اور صاحب قلم کا ہو، کیونکہ آپ کا وہ شاہکار شجاعت جو کتب تاریخ میں پایا جاتا ہے پوری طور پر نمایاں نہیں ہوا۔ مسئلہ بیت جو واقع کربلا کی اصل بنیاد ہے، اگرچہ جناب موصوف نے اس کو انتہائی لطافت سے پیش کیا، لیکن ظاہر ہے کہ کتاب کو ہموار اور معتدل رکھنے کے سبب سے پوری توضیح نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس مسئلے کی مختصر توضیح کی جاتی ہے۔
یہ تو دنیا جانتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اقربا اور انصار نہ کسی قتل کے قصاص میں قتل کیے گئے نہ کسی اور جرم کی پاداش میں۔ وہ قتل کیے گئے صرف اس بنا پر کہ انہوں نے بیعت یزید نہیں کی، لیکن یہ کہ امام نے بیعت یزید کیوں نہ کی، انکار بیعت کا سبب کیا تھا، اور وہ کیا چیز تھی کہ بیعت یزید کے مقابلے میں امام کو اپنا بھرا گھر لٹا دینا اور ہرا بھرا باغ کٹوا دینا آسان نظر آیا۔ کیا امام علیہ السلام کو یہ توقع تھی کہ اس عظیم قربانی کے بعد خلافت اپنے صحیح اصول پر آ جائے گی، یزید اور یزیدیت کا خاتمہ ہو جائے گا، حق مانا جائے گا اور اپنے صحیح اصول پر آ جائے گی اور باطل مٹ جائے گا، ظلم و جور کی حکمرانی نیست و نابود ہو جائے گی، امت مسلمین حق سے وابستہ اور باطل سے کنارہ کش ہو جائے گی اور ان کی سوئی ہوئی دنیا جاگ جائے گی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر جو ظلم و ستم ہوتا رہا، اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور میرے بعد میرا خاندان اپنے ماننے والوں کے ساتھ آرام اور عافیت کی زندگی بسر کرے گا، بدعتیں ختم ہو جائیں گی اور شریعت حقہ کا ہر طرف سے خیر مقدم ہوگا۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی بات ہو گئی ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ حق بجانب ہو سکتے تھے کہ امام علیہ السلام نے ان اغراض اور مقاصد کو سامنے رکھ کر بیعت نہ کی اور اس عظیم قربانی کو قبول کیا۔ زور شاعری اور زور تقریر چاہے کسی سے یہ نتائج بیان کرا دے اور نمائشی طور پر اس شہادت کے نتیجے میں سبز باغ دکھا دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی خلافت کا رنگ رہا، وہی ظلم و جور رہے، وہی باطل پسندی اور حق سے دوری رہی، وہی خاندان رسالت اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و تشدد رہا۔ مسلمانوں کی دنیا میں کون سی برائی تھی جو مٹ گئی ہو اور کون سی بھلائی تھی جو پلٹ آئی ہو؟ یزید کے بعد مروان اور مروان صفت خلیفہ ہوتے رہے، کیا وہ یزید سے کچھ کم تھے؟ ائمہ اہل بیت کی انتہائی خاموش اور صابرانہ زندگی کے باوجود ان پر کیا کیا ظلم و ستم نہ ہوئے۔ سادات اور ان کے متوسلین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تہہ تیغ کیا جاتا رہا، زندہ دیواروں میں چنا جاتا رہا، ان کے خون سے گارے بنائے گئے، مرقد حسین کو بے نشان کرنے کے لیے پانی چھوڑا گیا، حل چلائے گئے، روضہ حسینی میں کتنی بار آگ لگائی گئی اور اس کو تباہ کیا گیا، علی مرتضیٰ پر کب تک سب و شتم ہوتا رہا اور گانے والیوں سے ان کی ہجو گوائی کرائی گئی۔ کیا دنیا کے ظلم و جور، قہر و استبداد کا رنگ کچھ بدلا؟ نہیں، دنیا جوں کی توں رہی بلکہ بد سے بدتر ہو گئی۔ پھر یہ کیسے کہا جائے کہ ان مقاصد کے لیے امام نے بیعت کرنا نامنظور اور شہادت کو منظور کیا؟ انکار بیعت کا سبب تو کچھ اور ہی تھا۔ یہ لفظ بھی زبان زد خاص و عام ہے کہ امام نے بیعت یزید سے اس لیے انکار کیا کہ وہ شراب خور تھا، زانی تھا، ظالم تھا، فاسق و فاجر تھا۔ یہ نظریہ بظاہر خوش آئند ہے، جو اٹھتا ہے اسی پر اپنے خیالات کی عمارت بناتا چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ یہ نظریہ ابتدا میں کچھ سوچ سمجھ کر پھیلایا گیا ہوگا، جس کی اب ہر شخص بغیر سوچے سمجھے رٹ لگا رہا ہے۔ اس طریقے سے اصل میں یہ تاثر بہم پہنچانا تھا کہ یزید وہ پہلا دعویدار خلافت تھا جو فاسق و فاجر تھا، اس سے پہلے فضا ٹھیک تھی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی طرف سے یہ انکار بیعت کا پہلا واقعہ ہے۔ ایسے کہنے والوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اچھا اگر یزید شراب خور، زانی اور فاسق نہ ہوتا تو کیا امام اس کی بیعت کر لیتے؟ بے خبر دنیا تو شاید کہہ دے کہ کر لیتے، لیکن باخبر فوراً چونک کر بولے گا ہرگز نہیں۔ پھر ہرگز نہیں تو انکار بیعت کا سبب یہ فسق و فجور کہاں رہا؟ یہ بات تو بالکل ختم ہی ہو گئی اور امام علیہ السلام کا انکار بیعت تو کسی اور ہی سبب سے ہوا جس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ یزید کی مبینہ بد کرداری اور اس کے باپ کی زندگی میں ہی تھی یا بعد میں رونما ہوئی۔ یاد رکھیے کہ امام علیہ السلام نے حضرت معاویہ کی زندگی ہی میں خلافت یزید کی قرارداد سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد مدینے میں معاویہ کی خبر وفات اور امام سے بیعت یزید کی طلب، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پہنچی تھیں، لہٰذا امام اور دوسروں کی نظر میں یزید کی وہی زندگی تھی جو اس کے باپ کے سامنے تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اپنے باپ کی زندگی ہی میں تھا۔ پھر ایسے فاسق و فاجر کو خلافت کے لیے نامزد کرنا
اس کا الزام نامزد کرنے والوں پر آئے گا یا نامزد ہونے والوں پر۔ یزید خود سے تو خلیفہ نہیں بنا، اس کو تو خلیفہ بنایا گیا۔ اب فسق و فجور کے توازن میں کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے؟ پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایسے سنگین گناہ تھے جن کے لیے یزید کو منفرد پہلا شخص کہا جا سکے اور یہ سمجھا جا سکے کہ ایسے سنگین گناہ یزید سے پہلے نہ تھے۔ بے شک شراب خوری اور زناکاری سنگین اور گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ان گناہوں کا تعلق گناہگار کی ذات سے ہے۔ ان گناہوں کے مقابلے میں مومنین کا دیدہ و دانستہ قتل ناحق اور سنگین ترین گناہ ہے، جس پر قرآن کریم کے کھلے الفاظ میں وعید جہنم ہے۔ مومن کے قتل آمدن کے سامنے شراب نوشی اور زنا کیا چیز ہے، اور یہ قتل مومن کی جزا کا جہنم ہونا اس وقت ہی ہے جب یہ مقتول مومن عام مومنین میں سے ہو اور یہ قتل صرف ایک مومن کا ہو، تب اس جرم کی سزا جہنم سے کم نہیں۔ اور اگر وہ مقتول صرف مومن ہی نہیں بلکہ متقی، مجتہد، فقیہ، عارف اور صحابی رسول بھی ہو تو اس جرم کی سنگینی کتنی بڑھ جائے گی۔ اور ایسا مقتول اگر محض ایک ہی نہ ہو بلکہ بہت سے ہوں تو یہ جرم کہاں سے کہاں پہنچے گا، اور ایسے متواتر جرم کے مقابلے میں شراب نوشی اور عیاشی کیا چیز رہ جائے گی۔ میں یہاں جنگ صفین کا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ امام حسن علیہ السلام اور مالک اشتر جیسے حضرات کو زہر دلانے کا بھی ذکر مقصود نہیں، بلکہ اس پر کچھ نہ کچھ پردہ ضرور ہے، اور یہ خدا ہی جانتا ہے کہ معاویہ نے کتنے بے خطا اور ایماندار حضرات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تمام واقعات مذکورہ تاریخ سے قطع نظر کر کے صرف حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے قتل ناحق پر ہی نظر کی جائے جو مرج عذرا میں تحقیق کیے گئے، اور ان حضرات کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور ساتویں شخص عبد الرحمن بن حسان نامی کو معاویہ کی ہدایت کے مطابق زیاد نے زندہ زمین میں دفن کرا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے قتل سے ام المومنین عائشہ اور امام حسین علیہ السلام نہایت دردناک ملول اور شاکی ہوئے۔ ام المومنین عائشہ نے ان لوگوں کو علمی طاقت اور فقہی قابلیت کے اعتبار سے عرب کا سر اور دماغ فرمایا، جن کے قتل سے باز رکھنے کے لیے بی بی عائشہ نے عبد الرحمن بن حارث بن ہاشم کو معاویہ کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ معاویہ تم حجر اور اس کے اصحاب کے بارے میں خدا سے ڈرنا۔ لیکن ام المومنین کے قاصد کو مذکور کے وہاں پہنچنے سے پہلے یہ کامل الایمان حضرت قتل کیے جا چکے تھے۔ ان بے خطا لوگوں کے قتل کی خبر سن کر حضرت عبداللہ بن عمر چیخے مار مار کر رونے لگے، اور ربی بن زیاد حارثی حاکم خراسان نے درد مند ہو کر جمعے کے دن اس امر کی دعا کی کہ خداوندہ اب جلد ربی کی یعنی میری روح کو بھی قبض کر لے، اور مجموعے سے خواہش کی کہ وہ آمین کہے۔ چنانچہ وہ مسجد سے نکلتے ہی گر کر مر گئے۔ اس پر متضاد یہ کہ صحابی رسول عمر بن حمق خزائی، جن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلایا تھا، اور جو بقول امام حسین علیہ السلام ایسے صالح اور عبادت گزار تھے کہ کثرت عبادت سے ان کا جسم گھل گیا تھا، بدن ڈھل گیا تھا، چہرے پر زردی چھا گئی تھی، ان کی گرفتاری کا حکم ہوا، اور معاویہ کی خصوصی ہدایت کے مطابق ان پر نیزے کے 9 وار کیے گئے، حالانکہ وہ پہلے یا دوسرے ہی زخم میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یعنی ان کی شہادت کے بعد بھی کم از کم 7 مرتبہ نیزہ مارا گیا۔ یہ اقدام بھی معاویہ کا کس قدر خلاف شریعت اور مخالف ارشاد نبوی کا تھا۔ انہوں نے محض اس بنا پر کہ اس کے باپ ابو سفیان نے مادر زیاد سے زنا کیا تھا، زیاد کو اپنا بھائی اور ابن ابی سفیان قرار دے دیا۔ امیر شام نے یہاں گانے والوں کی قدر و منزلت ہوتی تھی اور وہ سرور و نشاط میں بھر کر تھرکنے لگتے تھے۔ مقدام بن مدعی کرب نے خود معاویہ سے کہا کہ میں تمہارے یہاں سونے کا پہننا، درندہ جانوروں کی کھال پر بیٹھنا، پاخانوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا، یہ سب دیکھ رہا ہوں جو حرام اور خلاف شریعت ہے۔ امیر شام مذکور نے عرفے کے روز حج میں تلبیہ یعنی لبیک کہنا ممنوع قرار دے دیا۔ مدینے میں نماز عشاء پڑھائی تو نہ بسم اللہ پڑھی نہ بعض تکبیریں کہیں، اور اہل مدینہ کے ٹوکنے پر بھی کوئی
عذر نہ کی۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب شہید انسانیت کے صفحہ نمبر 4 سے 12 سے لے کے 135 میں پڑھ لیں۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ یزید کا اس کی تخت نشینی کے وقت وہ کون سا فسق و فجور تھا جس کی وجہ سے فسق و فجور میں اس کا منفرد و بے مثال کہا جا سکے۔ امام علیہ السلام سے طلب بیعت کے وقت نہ اس کے دامن پر قتل اہل بیت کا دھبا تھا، نہ کعبے کی بے حرمتی کا، نہ اہل مدینہ کی غارت گری کا۔ بیعت یزید سے امام علیہ السلام اور ان کے خاندان کا انکار کوئی پہلی اور نئی بات نہ تھی۔ کیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو حقدار خلافت تسلیم کر لیا تھا؟ کیا امام حسن نے ان کو صحیح حقدار خلافت مان کر حکومت ان کے سپرد کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اس صلح میں یہ قرارداد بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا، بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی مذکور ہے کہ خلافت بعد معاویہ پھر حسن کی طرف منتقل ہوگی، اور یہ امر اس بات سے بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کے وجود کو نہیں بلکہ امام حسن علیہ السلام کے وجود کو یزید کی ولی عہدی کے لیے سنگ راہ سمجھا، اور جب تک امام حسن علیہ السلام کو زہر دلا کر شہید نہ کر دیا، اس وقت تک یزید کی ولی عہدی کو زبان سے نہ نکالا۔ عزت و وقار کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں بھائی ایک جیسے تھے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ جب تک امام حسن زندہ رہے یزید کی ولی عہدی کا اظہار نہ کیا گیا، اور شہادت حسن کے بعد حسین کی موجودگی میں یزید کی ولی عہدی کا چھپا ہوا منصوبہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اگر محض امام حسن کا وقار مانے تھا تو وہی وقار امام حسین کا تھا۔ صرف امام حسن کو زہر دلانا اور اس کے بعد 10 برس تک امام حسین علیہ السلام کو چھوڑے رکھنا اور ان کے خلاف ایسا کوئی حربہ نہ استعمال کرنا جس سے ان کی شمع حیات گل ہو جائے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ صلح نامہ امام حسن کے نام کی تخصیص سے یہ بات آ چکی تھی کہ معاویہ کے بعد خلافت پھر امام حسن کی طرف منتقل ہوگی۔ اس شرط نے یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ امام حسن نے صرف عارضی طور پر نظام حکومت معاویہ کے سپرد کر دیا تھا، وہ مستقل خلیفہ قرار نہیں دیے گئے، کیونکہ سنی شیعہ دونوں نقطۂ نظر اس پر متفق ہیں کہ ہر خلیفہ کو حق ہے کہ وہ اپنے بعد کے لیے خلیفہ معین کرے اور خلیفہ مابعد کی تصریح کرے، جیسا کہ ابو بکر نے حضرت عمر کو معین کیا اور حضرت عمر نے خلافت کو 6 نامزد افراد میں منحصر کیا۔ نامزدگی دونوں حضرات نے کی اور وہ عموماً تسلیم کی گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بعد کے لیے امام حسن کو نامزد فرمایا اور ہر امام آخر تک اسی طرح اپنے بعد کے لیے نامزد کرتا رہا، جبکہ دونوں مذہب میں ہر خلیفہ کو حق استخلاف موجود ہے مگر غیر خلیفہ کو نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ خلیفہ ہے تو اس کو حق استخلاف بھی ہے، اور جس کو حق استخلاف نہیں تو وہ خلیفہ بھی نہیں۔ لہٰذا یہ شرط کہ معاویہ کو حق استخلاف نہ ہوگا رکھی گئی تھی کہ دنیا ان کو خلیفہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اگر ان کو خلیفہ مان کر حکومت دی گئی ہوتی تو اس کو استخلاف کے لیے بے بس کیوں کیا جاتا، جبکہ سنی شیعہ کسی کے یہاں بھی کوئی خلیفہ حق استخلاف سے محروم نہیں تھا۔ مجھے تعجب ہے کہ عموماً اہل نظر نے بھی اس شرط اور اس کے معاہدے کی افادیت پر نظر نہیں کی، جب یہ بات ثابت ہے کہ امام حسن اور امام حسین اور ان کے خاندان اور ان کے ماننے والے خلافت معاویہ ہی کو تسلیم نہیں کیا، جیسا کہ عروہ بنت عبد المطلب کی اس گفتگو سے ثابت ہے کہ جو معاویہ سے ہوئی اور کتاب حاضر میں کسی جگہ مذکور بھی ہے۔ تو انکار بیعت یزید سے اس گھرانے کی طرف سے کوئی پہلی مثال ہرگز نہ تھی۔ حق تو یہ ہے کہ علی مرتضیٰ سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام کا مستقل یہ شعار رہا کہ اپنے اپنے عہد کے حکمران کی حکمرانی کو ضرور برداشت کرتے رہے، اور کسی امام نے بھی اپنے حق حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اگرچہ قتال اور جدال نہیں کیا، لیکن اس میں سے ایک امام نے بھی کسی کا استحقاقاً خلیفہ ہونا تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تیسری خلافت کے انعقاد کے وقت علی مرتضیٰ نے کسی بھی حکمران کے اتباع کی شرط کو مان کر اپنا خلیفہ ہونا پسند نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ علی مرتضیٰ سے لے کر 11ویں امام تک ایک امام بھی عہد حکومت میں کسی عہدۂ حکومت پر نہ آیا،
اور نہ لایا جا سکا، نہ کسی جہاد اور مہم میں شریک ہو سکا۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ یا تو امام حسن اپنے باپ کے بعد تھے امیر المومنین اور خلیفہ راشد، یا صلح کے بعد اپنی 10 سالہ زندگی میں صرف مدینہ کے بھی حاکم نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام عہد حکومت معاویہ میں 20 برس مدینہ میں رہے، مگر ایک دن کے لیے بھی صرف مدینہ کے بھی حاکم نہ رہے، بلکہ امامین کی موجودگی میں دوسرے ہی لوگ مدینہ کے حاکم ہوتے رہے، جن کو حسن اور حسین سے کسی طرح کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ آخر ہر امام کا حکومت اور حکومت کی ہر مہم سے دور رہنا، ہر حکومت کی ان پر کڑی نگاہیں، کسی کے لیے قتل اور کسی کے لیے قید و بند، یہ کیوں ہوتا؟ اگر وہ اپنے اپنے عہد کی حکومتوں کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوتے اور حکومتیں یہ سمجھتی کہ یہ لوگ ہم کو خلیفہ باحق تسلیم کرتے ہیں۔ انکار بیعت خلیفہ حسین کے گھرانے میں شروع سے آخر تک رہا، اس لیے حسین علیہ السلام وہ پہلے شخص نہیں جس نے انکار بیعت کی ہو۔ خود اسی کتاب میں کسی جگہ اس کا ذکر آیا کہ ابن زیاد کی تحریر پر ابن سعد نے یہ کہا کہ حسین ہرگز بیعت نہ کریں گے، ان کے سینے میں ان کے باپ علی کا دل ہے۔ ابن سعد کا یہ جملہ صاف ترجمانی کر رہا ہے کہ کسی تشدد سے متاثر ہو کر علی نے بیعت نہ کی تو حسین انہی کے بیٹے ہیں اور ان کے سینے میں علی ہی کا دل ہے۔ خلافت کے ابتدائی مرحلے میں علی سے بیعت لینے کے لیے ضرور ایک بار تشدد کو آزمایا گیا تھا، لیکن متعلق حضرات نے محسوس کیا کہ یہ تشدد کارگر نہیں ہو سکتا بلکہ خطرناک اور مضر ہوگا، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد یزید سے پہلے تک ہر خلیفہ اسی نظریے پر رہا کہ افراد اہل بیت جب ہماری خلافت کی بنا پر ہم سے جنگ آزما نہیں تو ہم ان کے ترک بیعت پر ان سے کیوں جنگ کریں؟ یزید پر جوانی اور حکومت کا نشہ سوار تھا، اس کو آل محمد کی قوت ارادی کا صحیح اندازہ نہ تھا، اس نے تشدد کی انتہا کر دی۔ مگر امام تو امام، اس کا گھر کا کوئی بچہ، بڑا، غلام، کنیز، فدائی، شہدائی، کسی کو بھی اس کے مقام عزم سے نہ ہلایا جا سکا۔ لہٰذا حسین کا طرز عمل کوئی نیا طرز عمل نہ تھا، البتہ جو طرز عمل حسین کے ساتھ اختیار کیا گیا وہ ضرور نیا تھا۔ اب ہم انکار بیعت کے سبب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تمام کائنات عالم کا خالق صرف ایک ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں، جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے۔ جب تمام مخلوق کا خالق صرف ایک ہے تو اس مخلوق پر اطاعت بھی صرف اسی ایک ہی ذات کی ہے، دوسری کی نہیں، چاہے وہ دوسرا شان و شوکت، عزت و طاقت کے اعتبار سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہونے میں اس ہی مخلوق کی مثل ہے۔ خالق بھی صرف وہی ہے اور آمر و حاکم بھی صرف وہی۔ البتہ اگر وہ خالق ہی کسی کی اطاعت کا حکم دے دے تو یہ اطاعت کسی کی وجاہت کی بنا پر نہ ہوگی بلکہ حکم خدا کی اطاعت اور صرف خدا کی اطاعت ہوگی، اور اگر اس کے حکم کے باوجود اطاعت نہ ہوگی تو یہ اس کی نافرمانی نہ ہوگی جس کی اطاعت کا حکم خدا نے دیا تھا، بلکہ حکم خدا کی مخالفت اور خدا کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ اور رسول اور اولو الامر کی اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بعض حضرات کم علمی کی وجہ سے لفظ منکم کو لفظ اولو الامر سے متصل دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ منکم صرف اولو الامر کے لیے کہا گیا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ لفظ منکم رسول اور اولو الامر دونوں کے لیے کہا گیا، بلکہ اگر جملہ اطیعوا اللہ الگ نہ کر دیا گیا ہوتا اور ایک ہی جملہ قرار دے کر یہ کہا جاتا کہ اطیعوا اللہ و رسول و اولو الامر منکم، تو لفظ منکم اللہ، رسول اور اولو الامر سب کے لیے ہو جاتا، اور ترجمہ یہ ہوتا کہ ایمان والوں تمہاری ہی جنس سے جو اللہ، رسول اور اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہماری جنس سے نہیں، اس لیے جملہ اطیعوا اللہ کو الگ رکھا گیا تاکہ لفظ منکم اللہ کے بارے میں نہ رہے۔ رسول اور اولو الامر چونکہ ہماری جنس سے ہیں اس لیے ان کو منکم کہا، اور کہا اس لیے کہ رسول اور اولو الامر ملائکہ میں سے بھی ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا انہ لقول رسول الکریم،
یا جیسے فرشتے نے حضرت مریم سے کہا انا رسول ربو کا، یا جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی طرف آنے والے فرشتے کے لیے کہا گیا کہ جاءت رسولنا، پھر ملائکہ ہی کے بارے میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو فل مدبرات الامر، یعنی قرآن کریم میں یہ رسل اور اول الامر جو ملائکہ ہیں ہماری جنس سے نہیں، نہ ہم پر ان کی اطاعت ہے، لہٰذا آئے اطیعوا رسول و اول الامر منکم میں منکم قید اختصاصی ہے کہ تم یہ اطاعت ان رسل اور اول الامر کی نہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، بلکہ اس رسول اور ان اول الامر کی ہے جو تمہاری جنس سے ہیں۔ رسول اور اول الامر دونوں کی اطاعت کا حکم ایک جملے میں ایک ہی شان سے دیا گیا۔ حکم اطاعت میں نہ کسی حکم کی قید نہ کسی حکم کا استثناء، ہر حکم کی اطاعت ہر مومن پر فرض کی گئی، جس سے ثابت ہے کہ رسول اور اول الامر کا ہر حکم مطابق مشیت الہی ہے، کوئی حکم منشاء الہی کے مخالف نہیں ہو سکتا، پس وہ سب معصوم عین الخطا ہوئے۔ جس طرح رسول نہ کوئی خود سے ہو سکتا ہے نہ غیر خدا کے بنائے بن سکتا ہے، اسی طرح اول الامر کا تعین بھی من جانب اللہ ہے۔ مختصر یہ کہ انسان پر صرف اللہ، رسول اور اول الامر کی اطاعت فرض ہے، جو مطلق اور بغیر کسی قید کے ہے، مگر اس اطاعت کے لیے جبر اور اکراہ نہیں، جس کا دل چاہے اطاعت کرے، نہ چاہے نہ کرے۔ مگر دنیا میں جہاں اطاعت کی بہترین مثالیں ہیں، وہاں ترک اطاعت کی آخری مثالیں ہیں۔ حد ہے کہ خدائے حقیقی کے مقابلے میں خدا بن گئے یا بنا لیے گئے، رسول کے مقابلے میں رسول اور اول الامر کے مقابلے میں اول الامر ہوئے۔ خدائے حقیقی نے تو اپنے رسول اور اول الامر کی اطاعت کے لیے کوئی جبر اور اکراہ روا نہ کیا، لیکن مقابلے والوں نے جبر و تشدد سے مطیع بنانا چاہا۔ یہیں سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ حق اپنے منوانے کے لیے کبھی تشدد نہیں کرتا، کیونکہ حق اپنے نہ ماننے جاننے پر بھی حق ہی رہے گا، مگر باطل اگر تشدد سے کام نہ لے تو وہ مانا کیسے جائے، اور نہ مانا جائے تو رہے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا، رسول اور اول الامر اپنے منوانے کے لیے کبھی نبرد آزما نہیں ہوئے، خدائی کا دعویٰ ہو یا نبوت اور امامت کا۔ اگر محض دعوے کی حد میں رہے تو ان میں سے کسی کو بھی حرب اور قتال کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ جس کا جو دل چاہے کہتا رہے، یہ سب برداشت کیا جا سکتا ہے اور برداشت کیا گیا ہے۔ لیکن اگر خدائی کا مدعی چاہے کہ خود خدا بھی اس کو خدا مان لے، رسالت کا مدعی چاہے کہ اگر رسول برحق بھی اپنی رسالت کو خیر آباد کہہ کر اس کو رسول مان لے، ولایت اور امارت کے مدعی اگر یہ چاہیں کہ اولو الامر بھی ان کو اولو الامر تسلیم کر لیں، تو یہ ہر ایک کے لیے ناقابل برداشت، ناممکن اور محال ہے۔ اگر خدا نے غیر خدا کو خدا مان لیا تو یہ بات کی ہے، وہ مانا ہوا خدا حقیقتاً خدا ہو گیا یا نہ ہوا، لیکن خدا تو خدا نہ رہا۔ رسول نے اگر غیر رسول کو رسول مان لیا تو رسول نہ رہا۔ اگر حقیقی اولو الامر نے کسی غیر کو اولو الامر مان لیا تو ولی الامر تو ولی الامر نہ رہا۔ اب رسول کے رسول نہ رہنے سے اور ولی الامر کے ولی الامر نہ رہنے سے صرف انہی کے منصب کو زوال نہ ہوگا، بلکہ جس خدا نے ان کو اپنے کمال علم اور انتہائی اعتماد سے منتخب کیا تھا، وہ جاہل اور بے بس ثابت ہوا۔ پھر اس کا خدا ہونا کیسا، جس خدا کا نمائندہ اپنے خدا سے ٹوٹ کر باطل سے مل گیا، اور جس خدا کو اپنے علم اور انتخاب پر ناز تھا وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ تو اب کیسا خدا، کیسا رسول، کیسا اولو الامر، کہاں کی کتاب، کہاں کا دین، یہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ خدا کے مقابلے میں کوئی خدا بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی نقص نہیں آتا۔ رسول اور اولو الامر کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا مدعی آ جائے تو رسالت اور امامت کے دامن پر اس سے کوئی دھبا نہیں آتا۔ دھبا اس وقت آئے گا جب کوئی بھی ان میں سے غیر خدا کو خدا یا غیر رسول کو رسول یا غیر اولو الامر کو ولی الامر مان لے، اور یہ دھبا جیسے کہ بیان ہوا کہ صرف مان لینے والے پر ہی نہ آئے گا، بلکہ اس زنجیر کی ہر کڑی اور اس رشتے کا ہر دانہ ایک دم ٹوٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امام نے اپنے مقابلے کی ہر صورتحال کو برداشت کیا اور اپنی امامت کو منوانے کے لیے اظہار حق سے آگے قدم نہ اٹھایا۔
بیت تو بڑی چیز ہے، صاحب الامر تو غیر کی اقتداء میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس غیر پر اس نماز کے وقت بھی من جانب اللہ صاحب الامر کی اطاعت واجب ہے، تو اب صاحب الامر اس کی اتباع کی نیت ہی کیسے کر سکتا ہے جس پر خود اس کا اتباع لازم ہو؟ اس کے خلاف ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صاحب الامر کر رہا ہو امام جماعت کا اتباع اور امام جماعت کر رہا ہو صاحب الامر کا اتباع؟ فرض کیجئے کہ اگر عہد رسول میں کوئی شخص مدعی رسالت ہو کر چاہتا ہے کہ رسول اپنے دعوے رسالت سے دستبردار ہو کر اس مدعی کی رسالت کو تسلیم کر لیں اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر انتہائی تشدد سے کام لیتا، جیسے کہ رسول کے انصار کم سے کم اور مدعی باطل کے مددگار زیادہ سے زیادہ ہوتے، تو کیا ایسی صورت میں یہ ممکن ہوتا کہ رسول برحق اپنی رسالت کو خیر بات کہہ کر اس کی رسالت کو تسلیم کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً اگر رسول کو یہ صورت پیش آتی تو آپ مدعی باطل کی کسی صورت میں بھی بیعت نہ کرتے، چاہے وہ تشدد کتنا ہی سخت تر کیوں نہ ہوتا۔ نبی برحق کبھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ کوئی فاسق و فاجر ہوتا یا ظاہراً نیک و پارسا ہوتا۔ اگر نبی پر انتہائی تشدد کیا جاتا تو پہلے آپ اظہار حق فرما کر اتمام حجت کرتے اور کم از کم یہ چاہتے کہ مخالف اپنی جگہ جو چاہے کرے اور جو کہے، مگر اس پر بضد نہ ہو کہ میں اس کے دعوے کو تسلیم کر لوں۔ اگر وہ یہ بھی نہ مانتا تو آپ یہ کوشش کرتے کہ مقابل اس پر ہی راضی ہو جائے کہ میں اپنے وطن، شہر اور ملک کو چھوڑ کر دور دراز کسی جگہ پر چلا جاؤں۔ اگر یہ صورت بھی قبول نہ کی جاتی اور دشمن صف آرا ہو کر قتال شروع کر دیتا تو آپ بھی اپنے انصار کو لے کر میدان قتال میں آتے اور دشمن کی بھرپور طاقت اور اپنے انصار کی کمی کی پرواہ نہ کر کے قتال کے جواب میں قتال کرتے اور اپنا سب کچھ خدا کا بول بالا رکھنے کے لیے قربان کر دیتے۔ حسین علیہ السلام رسول کے وارث بھی تھے اور خدا کے قرار دیے ہوئے صاحب الامر بھی تھے، یعنی اس جماعت اولو الامر میں سے ایک تھے جن کی اطاعت اللہ نے اپنے مومنین پر فرض قرار دی تھی۔ جو ایسی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے وہی حسین نے کیا، اپنی عزیز ترین جانوں کو دے کر اپنی اور ہر امام کی امامت پر، رسول کی رسالت پر، خدا کی خدائی پر آنچ نہ آنے دی۔ حقہ کی بنا لا الہ است حسین صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ السید محمد جعفر، خطیب جامع شیعہ کرشن نگر، اسلام پورہ، لاہور۔ یہاں پر کتاب کا تعارف اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس کا باقاعدہ کتاب کا آغاز کریں گے۔